السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ 11 صورتیں جب انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا قضا کس سے کہتے ہیں، کفارہ کس سے کہتے ہیں۔ ناظرین، قضا اس سے کہتے ہیں کہ جو آپ کا رمضان میں روزہ رہا ہے، اس کے بدلے آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں قضا۔ اور کفارہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو وہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 60 لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ لیکن جو آج میں آپ کو بتاؤں گا وہی صرف یہ بتاؤں گا، صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا ہے۔ میں نے تمام ان باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیے، آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، یا ناک میں ڈالیں گے، اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کر قے کرنے سے، الٹی کرنے سے، اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ روزہ یاد ہوتے ہوئے خود اپنے ارادے سے منہ بھر کے قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب قے کتنی کی ہے، اس میں آپ تھوڑی سی بات سمجھنی ہے۔ ایک تو قے کر لے کہ منہ بھر کر، منہ بھرنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں منہ بھر کے کرنے کے۔ منہ سے بھرنے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ قے اتنی منہ میں جمع ہو جائے کہ منہ میں اس کو روکنا ممکن نہ ہو، یعنی کہ اس ساری قے کو منہ میں روکنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر۔ یا تو پھر ایک دفعہ ہی سارا، یا پھر تھوڑی تھوڑی ہو، اور تھوڑی تھوڑی کو اگر ہم اندازہ لگائیں تو وہ منہ بھر جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں منہ بھرنا۔ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وضو کرتے وقت بندہ غرارے کرنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پانی حلق میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہے میرا روزہ، اس کے باوجود وہ غرارے کر رہا ہے۔ بھائی غرارے کیوں کر رہے ہو بھائی، آپ کولی کرو بس۔ وہ پانی حلق تک، ناک میں پانی ڈالا اور اتنی اونچی ایسا پانی ڈالا کہ پانی اوپر تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ عورت کے پاس لیٹا ہوا بندہ ہے، پیار محبت کر رہا ہے، کسی کر رہا ہے، ہاتھ وغیرہ لگا رہا ہے، انزال ہو گیا، اب اس سے قضا آئے گی۔ میں کہا ہم بھی سری نہیں کی، صرف ہاتھ شاتھ پھیر رہے ہیں، انزال ہو گیا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ یہ بات ذرا سمجھ نہیں ہے آپ نے، میں تفصیل اس میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو۔ نمبر 5، وہ چیز جو عموماً کھائی نہیں جاتی، جیسے کہ لکڑی یا پھر کنکری وغیرہ، وہ اس نے نگل لیا، اس سے قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ نمبر 6 کہ جو لوبان ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے لوبان وغیرہ، اس کی دھونی دی جا رہی، اور یہ پاس بیٹھا بیٹھا اس کو سونگ رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا جو دھواں ہے وہ اندر تک پہنچ گیا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا آپ کا۔ اچھا، کوئی بندہ سگریٹ پی رہا تھا، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اس کا دھوئیں کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، اس کے دھواں جو ان سے ہے وہ اس کو، وہ سگریٹ پیتا ہے اور ایسے کرتا ہے، اس کے پاس جا کے ایسے، یعنی کہ منہ کھولتا ہے اور سارا دھواں اس کے سونگھ لیتا ہے، تو اس کا سارا دھواں اس کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نمبر 8، رات سمجھی اس نے یہ سمجھا کہ صبح اٹھا، رات کا وقت تھا، یعنی کہ اندھیرا تھا، اس نے سمجھا کہ ابھی صبح صادق کا وقت ہے، ابھی سحری کا وقت ہے، لیکن حالانکہ سحری کا وقت گزر چکا تھا، اس نے کھا پی لیا، یعنی کہ رات کو سویا، صبح اٹھا، اور صبح اس وقت اٹھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس نے سمجھا سحری کا وقت ہے، کھا پی لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے افطاری کا وقت تھا، نمبر 9، افطاری کا وقت تھا، افطاری کا وقت اس نے سمجھا کہ افطاری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے سمجھا کہ افطاری ہو گئی ہے، اس نے کھا پی لی، حالانکہ افطاری ابھی نہیں ہوئی تھی، اس نے سمجھا شاید ہو گئی ہے، اس سے قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔
ہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ذرا میں تھوڑا پڑھ کر سناتا ہوں. کوئی روزہ دار عورت غافل سو رہی تھی، ٹھیک ہے، یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے اس کے شوہر نے صحبت کر لی، یا روزہ دار عورت بیدار اور ہوش میں تھی مگر اس کے شوہر نے زبردستی اسے صحبت کر لی تو روزہ ٹوٹ گیا. صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اور مرد اگر روزہ دار تھا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا کیونکہ عورت مجبور تھی. تو اس صورت کے اندر ایک اور بات آپ سرچ کرنی ہے کہ ایک بندے نے روزہ توڑنے سے پہلے یا بعد میں ایسا عذر لاحق ہونا جس میں روزہ نہ رکھنا جائے. ایک آدمی نے روزہ توڑا، اس کے بعد اس کو حیض آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ روزہ توڑنے سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسا عذر لاحق ہوا کہ جس سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر حیض سے روزہ عورت نہیں رکھ سکتی. عورت نے روزہ توڑ لیا، بعد میں حیض آ گیا. اب اس صورت کے اندر حکم تو یہ تھا کہ قضا اور کفارہ دونوں اس پر آتے، لیکن اس صورت کے اندر صرف اور صرف قضائی کفارہ نہیں آئے گا. ایک بندہ نے روزہ توڑ دیا اور وہ سفر پر چلا گیا، کیونکہ سفر یہ عذر ہے ایک، تو اس سے قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. غالباً یہ 11 ہے. یہ بہت زیادہ ایک مسائل، میرے پاس مکمل ایک کتاب بھری پڑی ہے اس طرح کے مسائل سے. صرف اسی مسائل میں جزیات اس کے بہت زیادہ ہیں. میں نے آپ کو جو مین باتیں تھی، مین پوائنٹ تھی، وہ چیزیں بتا دی ہیں. تو لہٰذا ان سے قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.